آج ایسا کرتے ہیں سفیان کے گھر جاتے ہیں اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتنگ کی بات ہی لگا. نہیں بھائی اس کے گھر نہیں جاتے, وہ پتنگ اڑتی دیکھے گا تو خود آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے ہم خود اڑاتے ہیں. اب دیکھ میں تیری پتنگ کیسے کاٹتا ہوں. دیکھ جلدی کر. ہاں میں تجھے دیکھ لوں گا. بھائی وہ دیکھ سفیان آ رہا ہے. یار میں بھی دیکھ رہا ہوں, آ تو رہا ہے لیکن اس کے پاس پتنگ جو نہیں ہے. ہماری جو پتنگ پڑی ہے ہم اس کو ایک پتنگ دے دیں گے. او یار تو نے یہ پتنگ کہاں سے لی ہے؟ یہ پتنگ تو ہمارا ابو لے کر آئے پشاور سے. او یار یہ تو بہت اچھی پتنگ ہے, مجھے بھی ایک لے دو. تو ہمیں 100 روپے دے دے, ہمارے گھر ایک اور پتنگ پڑی ہے ہم تجھے دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں اور 100 روپے لے کر آتا ہوں. بھائی مجھے 100 روپے دے. 100 روپیہ؟ ابھی تک تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں تو مزدوری کر رہا ہوں. جب مزدوری ملے گی تو تجھے 100 روپے دے دوں گا. ویسے تم نے 100 روپے کرنا کیا ہے؟ بھائی میں نے تیسرا سپارہ ختم کیا, آج چوتھا لینا ہے, اس لیے مجھے آپ 100 روپے دے. اچھا واہ میرے چھوٹے بھائی, تم نے تیسرا سپارہ ختم کیا ہے, پھر تو تیرا حق بنتا ہے 200 روپیہ. یہ لے 200 روپیہ. میں تو سمجھا تم نے کوئی فضول چیز خریدنی ہوگی. نہیں بھائی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ٹھیک ہے بھائی جاؤ. اوے یہ لو 100 روپے اور مجھے پتنگ دے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو میری پتنگ لے لے, میں گھر سے اٹھا لیتا ہوں اپنی. او یار میری تو پتنگ ٹوٹ گئی, جاتا ہوں پکڑ لیتا ہوں. بیٹا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا میری گاڑی کے نیچے آ گیا تم؟ چلو میں تمہیں اپنے گھر چھوڑاتا ہوں. سر یہ ہے پتنگ جس کی ڈور سے اس کی گردن کٹی ہے. کیا ہوا میرے بھائی کو؟ کیا ہوا اسے؟ سر اس پتنگ کی ڈور کی وجہ سے آپ کے بھائی کی گردن کٹی ہے. اللہ برباد کرے ان پتنگ والوں کو, میرے معصوم بھائی کی جان لے لی. صرف پتنگ کی ڈور ہی خطرناک نہیں بلکہ یہ بسنت کی رسم ہی غیر قانونی اور جان لیوا ہے. لہٰذا ہمیں خود بھی پتنگ بازی سے باز رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے. اگر یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.